الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى؟ صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا پہنچی آپ کے پاس حدیث موسیٰ علیہ السلام کی خبر، موسیٰ علیہ السلام کی بات. اس آیت شریفہ سے اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کو قرآن سناتے تھے، مشرکین مکہ کو دین کی بات کرتے تھے، تو مشرکین مکہ بجائے قرآن سننے کے، بجائے نبی کی بات کو قبول کرنے کے مذاق اڑایا کرتے تھے، تالیاں بجایا کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے، یہ تالیاں بجانا شروع کرتے تھے، شور برپا کرتے تھے کہ اس کا قرآن نہ سنو. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو جاتے، پریشان ہو جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، اور تکلیف ہونی ہی تھی کہ یہ رب کا قرآن سنیں، وہ مذاق اڑائیں، محبوب لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کا راستہ دکھائیں اور لوگ مذاق اڑائیں. تکلیف تو ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ محبوب، آپ جو دین کی محنت کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو تکلیف دیتے ہیں. یہ صرف آپ کے دور میں نہیں، آپ سے پہلے بھی لوگ ایسے کرتے تھے. جو وقت کے نبی ان کو دعوت دیتا تو وقت کے نبیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، کیا پہنچی آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، اور یہ ان 3 سالوں میں پیدا ہوئے جب فرعون کے نجومیوں نے فرعون کو یہ پیش گوئی دی کہ ان 3 سالوں کے اندر بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کے زوال کا ذریعہ بنے گا. تو اللہ رب العالمین، اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان 3 سالوں میں پیدا کیا. فرعون نے بڑے پہرے لگائے، بڑی سخت ڈیوٹیاں لگائیں، نگران مقرر کیے کہ دیکھو جو عورت حاملہ ہے، جس کے پیٹ میں بچے، ان کا نام درج کر لو، لکھ لو. دیاں مقرر کر دیں، نگرانی سخت کر دی کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو اس بچے کو قتل کر دو. بقول شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، فرعون نے 12,000 بچے قتل کرائے.
بقول علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ، فرعون نے 70,000 بچے قتل کرے، اور جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے؟ اللہ کی قدرت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، انہی سالوں میں پیدا ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان تھی کہ جب فرعون کے نگرانوں کو پتہ چل گیا تو میرے بچے کو تو قتل کر دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی بھیجی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ حکم دیا کہ آپ ایک صندوق بنویں، اپنے بچے کو اس صندوق میں رکھ دیں، اور صندوق کو بحر قلزم دریا ہے اس دریا میں ڈال دیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک صندوقچہ بنانے کے لیے ایک نجار کے پاس گئی کہ مجھے ایک چھوٹا سا صندوقچہ بنا کے دے۔ تو وہ نجار کہنے لگا کہ تو صندوق کا کیا کرے گی؟ انہوں نے کہا کام آتا ہے۔ اب بتا ہی نہیں سکتی تھی، اگر بتاتے ہیں تو پھر راز فاش ہوتا ہے، بچہ مارا جائے گا۔ وہ کہنے لگا اگر تو بتائے گی نہیں میں تجھے صندوق بنا کے نہیں دوں گا۔ مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بتا دیا کہ میں اپنے بچے کو اس میں رکھ کے دریا میں بہوں گی۔ تو اس نجار درخان نے کہہ دیا چلو 2-4 دن بعد آ کے لے جانا، میں بنا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں واپس آ گئی، ادھر نجار کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی کہ میں عورت کو صندوق بنا کے دوں گا، یہ 2-4 روپے دے گی، اور میں یہی خبر جا کے فرعون کو دیتا ہوں کہ وہ بچہ آ گیا ہے تو مجھے وہاں بڑا انعام ملے گا۔ یہ دنیا ہے، مال ہے، لالچ ہے، یہ کیا سے کیا کروا دیتی ہے۔ اب نجار چلا گیا فرعون کے پاس کہ جا کے میں اطلاع کروں، بتاؤں۔ اور فرعون کے جو نگران پہرے دار کھڑے تھے آگے، انہوں نے نہیں جانے دیا۔ اس نے کہا دیکھو میں بڑی اہم خبر لے کر آیا ہوں، اگر آپ مجھے فرعون تک نہیں پہنچنے دیں گے ہو سکتا ہے فرعون ہلاک نہ ہو جائے، اس کی حکومت کو خطرہ ہے۔ تو وہ ڈر گئے، پتہ نہیں کون سی خبر لے کر آیا ہے، انہوں نے راستے چھوڑ دیے۔ یہ نجار جب بادشاہ کے پاس پہنچا، فرعون کے پاس، کہنے لگا میں ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں، بتا یہ کہ تو مجھے انعام کیا دے گا؟ فرعون نے کہا بڑا کچھ تجھے انعام دوں گا، جو مانگے گا وہ دوں گا۔ خبر کیا ہے؟ اب وہ نجار بتانے لگا موسیٰ علیہ السلام کا نام۔ اللہ نے اس نجار کی زبان پہ تالا لگا دیا، اب وہ بول ہی نہیں سکا، گونگا ہو گیا۔ اب سارے پوچھ رہے ہیں بتاؤ کیا بات ہے، وہ زبان بند ہے، بول ہی نہیں سکتا، زبان پہ اللہ نے مہر لگا دی۔ تو ہم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، رب کی مرضی سے بولتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے تو ہم بولتے ہیں، وہ نہ چاہے تو ہم نہیں بول سکتے۔ ہم دیکھنے میں اس کے محتاج، ہم بولنے میں اس کے محتاج، ہم سننے میں اس کے محتاج، ہم پکڑنے میں اس کے محتاج، ہم چلنے میں اس کے محتاج، ہم ہر کام میں اس کے محتاج ہیں۔ اب جب وہ نہ بول سکا تو انہوں نے کہا انہوں نے تو ہمارے بادشاہ کو پریشان کر دیا ہے۔ تو ان کے جو شرطے کھڑے تھے انہوں نے نجار کو پکڑا اور لمبا کیا، اس کی چھترول شروع کر دی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں بار بار دکان پہ چکر لگاتی ہے، دکان بند ہے، پریشان کہ میرے بیٹے کا راز فاش نہ ہو جائے۔ ادھر اس کی چھترول ہو رہی ہے۔ جب اس کی اچھی طرح ٹیوننگ ہو گئی، وہ واپس آیا تو ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں گئی تو دکان کھلی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہنے لگی نجار کو تو کہاں گیا تھا؟ میں نے کئی چکر کاٹے، دکان ہی بند تھی۔
اب کیا کہے کیا بتائے؟ خیر برحال صندوق بنا دی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہ صندوق لے کر آئی، موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں ڈال دیا، رکھ دیا، اور صندوق کو دریا میں بہا دیا۔ اور اس دریا کے کنارے کنارے پہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کے نام تھا کلثوم، وہ دریا کے کنارے کنارے پہ چلتی رہی۔ آگے ایک ایسی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں عورتیں کپڑے دھو رہی تھیں، اور صندوق چلتی 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 ان عورتوں کے قریب گئی۔ وہ سارے دیکھنے حیران ہو گئے، یہ صندوق آ رہی ہے، صندوق آ رہی ہے۔ اس کو نکالا، باہر رکھا، اب صندوق کو کھولنے لگے، صندوق کھلتی ہی نہیں ہے، جو بھی کھولتا ہے نہیں کھلتی۔ لیکن جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے ہاتھ لگایا، کھولی تو صندوق کھل گئی، اور اس کے اندر دیکھا تو بڑا خوبصورت حسین بچہ سویا ہوا ہے۔ اور نبی حسین ہوتے ہیں، نبی سونے ہوتے ہیں، سارے نبی حسین تھے، پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الانبیاء تھے، سارے نبیوں سے زیادہ حسین تھے۔ یوسف علیہ السلام بھی حسین تھے، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے انگلیاں تو کٹا دیں، ایمان قبول نہ کیا۔ جنہوں نے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پہلے ایمان قبول کیا، پھر اپنی گردنیں بھی کٹوا دی۔ تو اب جب بچے کو دیکھا تو فرعون کہنے لگا یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کے زوال کا ذریعہ بنے گا، میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ تو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کہنے لگے لا تقتلوا، تم اس کو قتل نہ کرو، دیکھو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا دیں گے، ہمارا بیٹا نہیں ہے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا دیں گے۔ خیر اس نے کوشش بڑی کی فرعون نے کہ میں اس کو قتل کروں، پر آرڈر سخت تھے، بیوی کی موڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو میں اس بات کو اور انداز میں سمجھایا کرتا ہوں، لیکن اب نہیں سمجھاتا، اتنے کہتا ہوں بس بیوی کی مان گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، لیکن جو فرعون کی ایک بیٹی تھی اس کے جسم پہ دانے نکلے ہوئے تھے اور دھبے سارے تھے، علاج کرا کرا کے تھک گئے، اس کی تکلیف ختم نہیں ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا لعاب نکال کر جب اس زخم پہ لگایا گیا تو وہ زخم ٹھیک ہو گیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کا وہ لعاب نکال کے وہ زخموں پہ لگایا، سارے زخم ٹھیک ہو گئے۔ نبوت کا لعاب تھا، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، آنکھیں سرخ ہو گئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک آدمی کے پاس گیا جو دم کیا کرتا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ آیا، بھی کیسے آئے ہو؟ دم کروانے کے لیے آیا ہوں۔ کس کو؟ بچے کو۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ اب وہ سمجھدار سمجھتا تھا، کتاب اس نے پڑھی تھی تورات زبور انجیل، وہ اس بچے کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتا، عبد المطلب کو دیکھتا، ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا، کہتا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، میرا علم یہ کہتا ہے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا یہ میرا پوتا ہے، اس کا باپ عبداللہ ہے، میں اس کا دادا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کیسے آئے ہو دم کروانے کے لیے؟ فرمایا اس کے دم میرے پاس نہیں ہے، اس کا علاج خود اس کے پاس موجود ہے۔ اور وہ علاج کیا ہے کہ اپنا لعاب مبارک نکال کے اپنے آنکھوں مبارک میں لگائے، اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک نکال کے اپنے آنکھوں مبارک میں لگایا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا بنا دیا، جس کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے اللہ نے اس کو ان کے گھر میں پال کے دکھایا، وہ ایسا قادر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے تھے، چھوٹے تھے، فرعون کے ساتھ بیٹھے تھے، کبھی ان کی داڑھی پکڑ لیتے، کبھی ناک میں انگلیں ڈال دیتے۔ ایک دفعہ ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور ایک ہاتھ سے رسید کیا تھپڑ فرعون کو، اس کا دماغ بھی ہل گیا، کہنے لگا آسیہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا یہ وہی لڑکا ہے؟ انہوں نے کہا پاگل ہو گیا ہے، بچے ہوتے ہیں لاڈ کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تھپڑ تینوں لگتا تو پتہ چل رہا ہے مینوں لگے ہیں، میں اس کو قتل کرتا ہوں۔
حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے بتایا دیکھو یہ ایسا کرو، ایک تھال میں انگارے ڈالو، اس کے سامنے رکھ دو، اور ایک تھال میں ہیرے جوہر موتی ڈالو، وہ اس کے سامنے رکھ دو۔ دیکھو یہ ہاتھ انگاروں کی طرف بڑھاتا ہے یا موتیوں کی طرف بڑھاتا ہے؟ اگر اس کا ہاتھ جاتا ہے انگاروں کی طرف تو بچہ ہے، پتہ نہیں ہے یہ آگ ہے یہ کیا ہے۔ اگر اس کا ہاتھ جاتا ہے موتیوں کی طرف، پھر سوچیں گے۔ تو کہتے ہیں جب دونوں تھال سامنے رکھے گئے، ایک تھال میں انگارے ہیں، ایک تھال میں موتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ تھا وہ موتیوں کی طرف بڑھنے لگا، فوراً جبرائیل آئے، ہاتھ پکڑ کے انگاروں کی طرف کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام انگارہ اٹھایا، منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے زبان میں لکنت آ گئی تھی، اور اسی زبان کی لکنت دور کرنے کے لیے پھر دعا کی تھی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ میری زبان کی لکنت دور کر دے، یہ زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں، میں ان کو بات سمجھا سکوں۔ اب جب انگارہ اٹھایا پھر چپ ہو گئی۔ خیر بات چلتے چلاتے موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے، فرعون کے باورچی خانے کا جو افسر تھا وہ اور ایک بنی اسرائیل کا مزدور آدمی تھا، آپس میں الجھ رہے تھے، جھگڑا ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ میری مدد کر، یہ مجھے مارتا ہے، میرے پہ ظلم کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ وہ بنی اسرائیل جو مزدور تھا، غریب تھا، وہ کہنے لگا موسیٰ دیکھو یہ باورچی خانے کا افسر ہے، یہ ہم سے کام لے لیتا ہے، ہمیں تنخواہ نہیں دیتا، پیسے نہیں دیتا، مزدوری نہیں دیتا، اور دوسرا یہ جو بوری ہے یہ بہت وزنی ہے، میں کمزور ہوں، میں اٹھا ہی نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس باورچی خانے کے افسر کو کہا دیکھو جب تم پیسے پیچھے سے لے لیتے ہو، ان سے مزدوری کرواتے ہو، ان کو مزدوری کیوں نہیں دیتے؟ اور دوسری بات جب یہ کمزور ہے کہتے میں نہیں اٹھا سکتا، اس پہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ تو وہ افسر تھا آخر باورچی خانے کا، فرعون کا افسر تھا، تو کوئی عہدہ ہو، کوئی نوکری ہو، پھر دماغ بھی خراب ہوتا ہے، اس کا دماغ خراب ہو، موسیٰ علیہ السلام سے تھوڑا تلخ مزاج میں پیش آنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پھر جلالی تھے، ان کے جلال میں آئے تو مکہ لگایا، وہی پورا ہو گیا، افسر وہی ختم ہو گیا، بات آئی گئی ہو گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کس نے قتل کیا ہے۔ دوسرے دن پھر وہی بنی اسرائیل مزدور کسی اور سے الجھ رہا تھا، پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، موسیٰ علیہ السلام کہا تو بھی عجیب آدمی ہے، کل اس سے لڑ رہا تھا، آج اس کے تو وہ ڈر گیا کہ کہیں موسیٰ علیہ مجھے مکہ نہ لگا دے، کہ لگا موسیٰ کل تو نے اس کو مار دیا، آج مجھے مارتا ہے، رات فاش ہو گیا۔ یہی بات فرعون تک پہنچ گئی، فرعون نے کبینہ بلا لی، مشورہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ تو فرعون کا چچا زاد بھائی تھا حزقیل رحمۃ اللہ علیہ، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اس نے آ کے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ ایسا کرو آپ یہاں سے چلے جاؤ، فرعون نے آپ کے قتل کا وہ حکم دے دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مصر سے چلے مدین کی طرف، آگے کیا ہوا انشاءاللہ العزیز کل پھر یہ عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا جو کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص